وہ معجزات جو غزوہ خیبر میں ظاہر ہوئے۔ شیخین رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بن عقو سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم رات میں سفر کر رہے تھے۔ ایک شخص نے حضرت عامر بن عقو رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تم ہمیں اپنا نغمہ نہیں سناؤ گے؟ تو وہ اترے اور مسلمانوں کو حدی سنانے لگے۔ انہوں نے کہا، اللہم لولا انت دنیا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لك ما بقینا وثبت الاقدام ان لقینا۔ اے خدا، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ ہم صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے۔ تو ہمیں بخش دے، ہم تجھ پر قربان ہوں۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم کو ثابت قدم رکھ اگر ہم دشمنوں سے جنگ کریں۔ اس نغمے کو سن کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ حدی گا کر اونٹوں کو کون ہانک رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا عامر رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرحمہم اللہ۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عامر رضی اللہ عنہ کے لیے شہادت واجب کر دی، کاش کہ ہم اس سے مزید فائدہ اٹھاتے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب مسلمان صف بستہ ہوئے تو حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار لی کہ یہودی پر وار کریں، تو ان کی تلوار کی نوک ان کے پیر کے گھٹنے پر لگ گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ شیخین رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت سہل بن سعد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا، کل اس جھنڈے کو میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح دے گا۔ دوسرے دن صبح کو آپ نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں۔ آپ نے انہیں بلا کر اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا اور دعا فرمائی تو ان کا آشوب چشم رفع ہو گیا، کوئی تکلیف نہ رہی۔ شیخین رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت سلمہ بن عقو سے روایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آشوب چشم کی وجہ سے خیبر کے غزوے میں لشکر سے ردیف میں رہ گئے اور خیبر میں پہنچ کر مل گئے۔ فتح خیبر کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں پرچم اسلامی ایسے شخص کے سپرد کروں گا جو اللہ اور رسول کو محبوب رکھتا ہے۔ صحابہ کرام شب میں باہم یہ تذکرہ کرتے رہے، دیکھیں وہ کون خوش نصیب ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل صبح پرچم اسلام عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آشوب چشم میں مبتلا تھے، لہٰذا ان کی طرف کسی کا خیال بھی نہیں گیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور علم ان کے سپرد کر دیا۔ پھر اسی روز اللہ تعالی نے خیبر فتح کروا دیا۔ بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں فرمایا، کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، اور وہ محصور یہود کے قلعے کو فتح کرے گا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے۔ اس اعلان کے بعد لوگوں میں حصول علم کے لیے حسرت و اشتیاق پیدا ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد ملت اسلامیہ کو مشرکین قریش کی طرف سے تو سکون اور فراغت مل گئی۔ خیال تھا اب مبلغین اسلام دین کی دعوت کے لیے نکلیں گے اور ہر طرف، ہر قریے، ہر قبیلے اور ہر برادری میں اسلام کی دعوت و پیغام پہنچائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ خیبر کے یہود نے، جن میں بنی نذیر اور بنی قریظہ کے لوگ بھی جلاوطنی کے بعد جا کر آباد ہو گئے تھے، اسلام کے خلاف محاربت، مخالفت اور مضاربت کا طوفان اٹھایا، دوسرے قبائل کو ساتھ ملایا۔ چنانچہ بنی غطفان سے مدینے کو فتح کر کے آدھوں آدھ بانٹ لینے کا معاملہ کر لیا، اگرچہ مدینے سے خیبر کافی دور ہے۔
ان دونوں آبادیوں کے درمیان 8 منزل کا فاصلہ ہے، لیکن مدینے کے منافقین کو بھی مخفی طور پر یہود نے ملا لیا تھا، اور ان منافق جاسوسوں کی وجہ سے خیبر کے یہود کو مسلمانوں کی ایک ایک بات کی خبر ملتی رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کو محسوس فرما لیا اور پھیلتا ہوا دیکھ کر مجبوراً مقابلے کی تیاری کی، اور نہایت ہی پوشیدہ طریقے سے ماہ محرم 7 ہجری میں تقریباً 1,500 صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہمراہ، جن میں 200 سوار تھے، مدینے سے روانہ ہوئے، اور مقام رجیق میں پہنچ کر جو بنو غطفان اور خیبر کے وسطی علاقے میں ہے نزول فرمایا۔ یہود کے پاس 6 قلعے تھے، مسلمانوں نے ان کو یکے بعد دیگرے فتح کرنا شروع کیا، مگر بنو غطفان کی ہمت نہ ہوئی اور وہ یہودان خیبر کے ساتھ شریک جنگ نہ ہوئے۔ سب سے مستحکم اور عظیم قلعہ قموس تھا، جس میں یہود کا مشہور شہسوار مرحب رہتا تھا۔ اس قلعے کو مسخر کرنے کی جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم نے کوشش کی، مگر وہ ناکام رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر علم عطا فرمایا۔ مرحب نامور شجاع و شہسوار نے قلعے سے نکل کر جنگ کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسد اللہ غالب نے مرحب سے مقابلہ کر کے اس کو قتل کیا اور قلعہ فتح کر لیا۔ اس غزوے میں 93 یہودی مارے گئے اور صرف 51 مسلمان شہید ہوئے۔ یہود نے شکست کے بعد درخواست کی کہ ہم کو معاف کر دیا جائے، ہم سالانہ پیداوار کا نصف غلہ ہر سال پیش کریں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دوسرے روز حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کی پرآشوب آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور وہ ٹھیک ہو گئیں۔ اس کے بعد علم جنگ عطا فرمایا۔ امام احمد، بیہقی، ابو یعلا اور ابو نعیم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا ہے، میری آنکھیں ہر بیماری سے محفوظ رہیں۔ حاکم و بیہقی نے شداد بن الحاد سے روایت کی کہ ایک اعرابی شخص ایمان لایا اور ہجرت کی، اور جب غزوہ خیبر واقع ہوا اور غنیمت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم فرمایا اور اس مہاجر اعرابی کو حصہ دیا۔ اس نے عرض کیا، میں نے حلقہ اسلام میں شمولیت اس مال کے لیے نہیں کی ہے، بلکہ میں نے تو آپ کا اتباع اس لیے کیا ہے کہ میرے اس جگہ تیر لگے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے اس نے کہا، اور پھر اس تیر کے لگنے سے میں مر جاؤں اور جنت میں پہنچایا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالی کی تصدیق کرتے ہو تو وہ تمہاری خواہش ضرور پوری کرے گا۔ اس کے بعد لشکر مجاہدین کفار سے لڑنے گیا تو اس اعرابی کے وہیں حلق میں تیر آ کر لگا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا، اس نے اللہ کی تصدیق کی، اللہ نے اسے سچا کر دیا۔ بیہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ میں سبزی دیکھی تو اس کے بارے میں پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے بتایا، میں ابن ابل حقیق کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی کہ سو گئی۔ اس حالت میں میں نے بحالت نیم بیداری ایک خواب دیکھا، چاند میری گود میں آ گیا ہے۔ میں نے یہ واقعہ خواب اسے بتایا، جسے سن کر اس نے میرے منہ پر تماچا مارا اور کہا، تو یثرب کے بادشاہ کی تمنا رکھتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہودیوں کے سردار ابن اخطب کی صاحبزادی اور کنانہ بن ابل حقیق کی بیوی تھیں۔ غزوہ خیبر میں کنانہ مارا گیا اور حضرت صفیہ غنیمت میں لائی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے عقد فرما لیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
ابو یعلا نے حمید بن ہلال سے روایت کی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسند تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قوم نے ایسا اور ویسا کیا ہے۔ اس کے بعد میں ابھی اپنی جگہ سے کھڑی بھی نہ ہوئی تھی کہ میرا دفتن انداز پسند بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب معلوم ہونے لگے۔ بیہقی نے بطریق عاصم الاحول ابو عثمان ہندی یا ابی قلابہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف لائے تو اس زمانے میں کھجوریں تیار نہ تھیں بلکہ کچی اور خام کھجوریں درختوں میں لگی تھیں۔ مسلمانوں نے کچی کھجوروں کو یا نیم پختہ کھجوروں کو کھایا اور انہیں بخار ہو گیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے بطور طریقہ علاج فرمایا کہ خاصی مقدار میں پانی کو مشکیزوں کے ذریعے ٹھنڈا کیا جائے اور صبح کی دونوں اذانوں کے درمیان وہ ٹھنڈا کیا ہوا پانی ان پر ڈالا جائے اور اللہ کا نام لیتے رہیں اور اس کی جانب سے شفا کی امید رکھیں۔ بس صحابہ اصحاب نے ایسا ہی کیا، چنانچہ وہ سب بیمار حضرات بطفیل رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہو گئے۔ واقدی اور بیہقی نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ غزوہ خیبر کے سفر میں میرے ساتھ میری زوجہ زمانہ حمل میں تھیں، اتفاقاً راہ میں نفاس سے ہو گئیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے بتایا کھجوروں کو پانی میں بھگو دو پھر وہ پانی پلاؤ، تو میں نے اس پر عمل کیا اور میری بیوی کو کوئی ناگوار بات پیش نہ آئی۔ ابو نعیم نے بطریق علقمہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت کے لیے ارادہ فرمایا اور کہا اے عبداللہ دیکھو کوئی پردے کی چیز نظر آتی ہے؟ میں نے دیکھا تو ایک درخت نظر آیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کر دیا، فرمایا اور غور سے دیکھو۔ میں نے بغور دیکھا تو ایک دوسرا درخت نظر آیا جو پہلے درخت سے بہت فاصلے پر تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں درختوں سے جا کر کہو کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتا ہے کہ دونوں یکجا ہو جاؤ۔ میں نے جا کر کہا اور وہ دونوں مل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان درختوں کے پاس تشریف لائے۔ ان دونوں درختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے میں لے لیا۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے الگ ہوئے تو پھر دونوں درخت اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ ابن سعد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ اہل خیبر جب شکست خوردہ اور مغلوب ہو گئے تو ان کے سامنے یہ شرطیں رکھی گئیں کہ وہ اپنی جانوں اور اہل و عیال کو لے کر نکل جائیں اور ان کے ساتھ سونا جا سکے گا نہ چاندی۔ پھر کنانہ اور ربی حاضر ہوئے۔ ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تمہارے وہ ظروف کہاں ہیں جن کو تم اہل مکہ کو عاریتاً دیا کرتے تھے؟ ان دونوں نے کہا ہم لوگ اس حال میں بھاگے کہ ایک زمین ہمیں کمزور بناتی اور دوسری زمین ہمیں عزت دیتی تھی، تو ایسی زبوں حالی میں ہم نے ان تمام ظروف کو خرچ کر ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا اگر تم لوگ مجھ سے ذرہ برابر چھپاؤ گے اور مجھ کو اپنی فریب کاری سے اور چرب زبانی سے دھوکہ اور چکمہ دینے کی کوشش کرو گے تو اس کی سزا تم کو ملے گی۔ دونوں نے یک زبان ہو کر کہا آپ ہمارے بارے میں ایسا خیال نہ فرمائیں، جو کچھ ہم نے کہا ہے اگر اس کے خلاف ہو تو سزا کے بارے میں آپ کا فیصلہ ہم کو منظور ہوگا۔
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو بلایا اور فرمایا فلاں میدان میں ایک درخت ہے اور اس درخت کی داہنی جانب یا بائیں جانب ایک اور اس سے بلند درخت نظر آئیں گے، اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ نکال کر لے آؤ۔ تو وہ گئے اور ظروف وغیرہ لے کر آ گئے، پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بیہقی نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ تعالی ہم آج رات سفر کریں گے، ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص سفر نہ کرے جس کا اونٹ کمزور یا سرکش ہو۔ اس کے باوجود ایک شخص اپنے سرکش اونٹ پر ہی روانہ ہو گیا، چنانچہ اونٹ نے اس کو گرا دیا، ران ٹوٹ گئی، بالآخر وہ مر گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے اعلان کرا دیا کہ مرنے والے نے حکم عدولی کی، جنت اس کے لیے حلال نہ ہوگی۔ ابن سعد نے ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں مجھے لکھا کہ کتیبہ کے بارے میں تحقیق و تفتیش کر کے مجھے اطلاع دو کہ وہ خیبر کے اموات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خمس تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کتیبہ ایک مقام کا نام ہے جو خیبر کے نواح میں شامل تھا۔ جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فدق خاندان نبوت کو واپس کر دیا تھا، اسی طرح کتیبہ کے سلسلے میں بھی آپ نے تحقیق فرمائی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے اس بارے میں عمر بنت عبد الرحمن سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابن ابی الحقیق سے صلح فرمائی تو نزات اور شق کے 5 حصے کیے اور کتیبہ کو اس کا جز قرار دیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گولیاں بنائیں، ایک گولی پر لفظ اللہ یعنی اللہ کے لیے لکھا اور بارگاہ خداوندی میں دعا اور التجا کی، اے خدا اپنے حصے میں کتیبہ کو قبول فرما لے۔ قرآن اندازی میں سب سے پہلے جو گولی نکلی وہ کتیبہ برائے اللہ تھی، اسی وجہ سے کتیبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خمس قرار پایا، اور 2 حصے خالی تھے جن میں کوئی نشان نہ تھا، اور وہ مسلمانوں میں 18 مساوی حصوں میں مشترک تھے۔ راوی حدیث ابو بکر کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو اپنے نتائج تحقیق سے مطلع کر دیا۔ شیخین رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ غزوہ میں مسلمان اور مشرکین کے درمیان نہایتی گھمسان کا رن پڑا۔ مجاہدین اسلام میں ایک مرد شجاع ایسا تھا جس نے ہر مقابل کو پچھاڑا اور جس کسی پر حملہ آور ہوا اس کو زندہ نہ چھوڑا، اگر وہ بھاگا تو اس نے تعاقب کیا اور قتل کیے بغیر نہ لوٹا۔ خاتمہ جنگ کے بعد غازیان اسلام کی کارگزاریوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے کہا کہ آج جس قدر ثواب فلاں شخص نے حاصل کیا ہے اتنا تو کسی کو ملنے کی امید نہیں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص تو دوزخی ہے۔ مجلس صحابہ رضی اللہ عنہم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انکشاف پر تمام لوگ ششدر اور حیران رہ گئے اور اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں پر غور کرتے ہوئے ان کی زبان پر نکل گیا جب وہ شخص دوزخی ہے تو پھر ہم کیسے جنتی ہو سکیں گے؟ ایک صحابی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا میرا تو خیال ہے کہ وہ شخص اس حالت پر ہرگز نہیں مرے گا۔ حضرت سہل راوی حدیث نے بتایا کہ میں اس کے بعد اس شخص کے تجسس حال میں لگ گیا۔ ایک مرتبہ وہ مجروح ہو گیا اور زخم پھیل کر بڑے شدید اور تکلیف دہ ہو گئے، اور درد و کرب کی تاب نہ لا کر اس نے خودکشی کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے تلوار کے قبضے کو زمین پر ٹیک کر کھڑا کیا اور نوک کو اپنی چھاتیوں کے مابین رکھ کر زور لگا دیا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔
شیخین رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر میں تھے تو آپ نے ایک مدعی اسلام کے بارے میں فرمایا یہ ایک دوزخی ہے۔ جب میدان کارزار گرم ہوا تو شخص نے بڑی جرأت اور جاں فروشی کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ اس کے جسم پر بہت شدید زخم آئے اور وہ مضطرب تھا، اس کا جسم جنبش اور حرکت کی برداشت بھی نہ کر سکتا تھا، اور جس کے باعث وہ سخت کرب میں گرفتار تھا۔ اصحاب میں کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں شخص کو دیکھا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ اہل نار سے ہے، اس نے جان کی پرواہ کیے بغیر فی سبیل اللہ جہاد کیا اور میدان جنگ کی جرأت مندانہ کوششیں نتیجہ خیز رہیں، بڑی کثرت سے زخم آئے ہیں اور شدید ٹیسیں اور تکلیف ہے، فرمایا سنو وہ اہل نار سے ہے۔ پھر اس مجروح نے درد و زخم کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لی۔ لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد کس قدر سچ ہوتا ہے۔ بیہقی نے زید بن خالد سے روایت کی، خیبر کے موقع پر ایک صحابی فوت ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی اور فرمایا کہ تم اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو۔ یہ سن کر لوگوں کے چہروں کے رنگ اتر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ساتھی نے اللہ کی راہ میں خیانت کی ہے۔ تو پھر ہم نے مطوفی کے سامان کو دیکھا تو اس میں یہود کے منکوں میں سے ایک منکا موجود پایا جس کی حیثیت 2 درہم بھی نہ ہوگی۔ شیخین رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر گئے، ہمیں غنیمت میں سونا اور چاندی نہ ملا، البتہ کپڑے، سامان اور دیگر اموال ملے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی قرا کی جانب متوجہ ہوئے تو آپ کی خدمت میں ایک حبشی غلام جس کا نام مدعم تھا بطور پیشکش بھیجا گیا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کاج کرتا رہتا۔ ایک موقع پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کس رہا تھا کہ اچانک اس کے ایک تیر آ لگا اور وہ مر گیا۔ مسلمانوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس نے خیبر کے اموال میں سے قبل تقسیم ایک چادر پوشیدہ کر لی تھی، وہ مدعم پر جہنم کی آگ بھڑکا رہی ہے۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ فتح خیبر کے بعد ایک زہریلی بکری یہود کی طرف سے ہدیہ میں پیش کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام یہودیوں کو بیک وقت طلب فرمایا، چنانچہ سب یہودی حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، میں تم لوگوں سے کچھ سوالات کروں گا، تم ان کے جوابات نفی یا اثبات، انکار یا اقرار میں دینا۔ یہود نے کہا، بہت اچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارا باپ کون ہے؟ یہود نے کہا، ہمارا باپ فلاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جھوٹ کہا، تمہارا باپ وہ نہیں بلکہ فلاں ہے۔ یہود نے کہا، بلا شبہ آپ نے صحیح فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے مجھ کو سوغات اور تحفے میں ایک بکری بھیجی ہے، اس کو تم نے زہر آلود کیا تھا؟ یہود نے اثبات میں جواب دیا، ہاں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تمہیں اس کام پر ابھارنے کا سبب کیا ہوا؟ یہود نے کہا، ہمیں خیال ہوا کہ اگر آپ جھوٹے مدعی نبوت ہیں تو آپ کو ہمارے زہر ملانے کا علم نہ ہوگا، آپ اس بکری کا دودھ یا گوشت جو کچھ استعمال کریں گے وہ موت کا سبب بن جائے گا اور ہم آپ سے نجات پا لیں گے، اور اگر آپ واقعی سچے رسول ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ ہوگا۔ شیخین رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک یہودی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا سالن لے کر حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تھوڑا سا ہی لیا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا۔ وہ یہودی عورت بلائی گئی اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے جو بیان دیا وہ یہ تھا کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دوں، اور اس ارادے کی تکمیل کے لیے میں نے یہ زہر خورانی کا طریقہ اختیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے غلط ارادے کی زد سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ بیہقی نے حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے مقام حرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا نماز عشاء کے بعد لوگوں کے پاس نہ جاؤ۔ قبیلے کا ایک شخص اس کے باوجود رات کو اپنی بیوی کے پاس گیا، مگر اس نے بیوی کو قابل اعتراض اور لائق کے ملامت حالت میں دیکھا۔ وہ ہٹ گیا اور تعارض کیا، نہ مشتعل ہوا بلکہ البتہ وہ بے حد دل شکستہ ہوا اور بیوی کی طرف سے مایوس ہو گیا اور اس کو اپنی زوجیت سے نکالنے کے مسئلے پر غور کرتا رہا۔ اس اقدام میں اس کے لیے دو بڑے موانعات اور رکاوٹیں تھیں، اول بچوں کی پرورش اور ان سے غیر معمولی محبت، دوسرے کچھ عقد نکاح کے شرائط۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصلحت سے رات میں اہل کے پاس جانے کی ممانعت فرما دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی تمام باتوں سے آگاہ فرما دیا تھا۔ مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے لوٹتے وقت رات میں سفر کیا، اور جب لشکر مجاہدین پر نیند نے غلبہ کیا تو پڑاؤ کیا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رات کے پہرے پر مقرر فرمایا۔ سحر کے قریب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کثرت بیداری کے اثر سے بوجھل ہو گئیں اور وہ فطری طور پر اپنے کجاوے سے ٹیک لگائے ہوئے سو گئے۔ وہ جاگے نہ کوئی اور صحابی رضی اللہ عنہم حتیٰ کہ آفتاب طلوع ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو آخر تک بیان کیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بیہقی نے اس حدیث کو بطریق مالک اس طرح بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ شیطان بلال رضی اللہ عنہ کے پاس ایسے حال میں آیا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ شیطان نے ان کو لٹا دیا اور اس طرح تھپکا جیسے بچوں کو تھپکا جاتا ہے، یہاں تک کہ بلال رضی اللہ عنہ سو گئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یسیر بن رزام یہودی کی طرف عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بھیجنا۔ بیہقی اور ابو نعیم نے بطریق عروہ اور بطریق موسیٰ بن عقبہ حضرت شہاب سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو 30 سواروں پر امیر بنا کر، جن میں حضرت عبداللہ بن انیس بھی تھے، یسر بن رزام کی طرف بھیجا۔ بصیر نے حضرت عبداللہ بن انیس کے چہرے پر ایسا زخم لگایا جس کا اثر دماغ تک پہنچا۔ حضرت ابن انیس رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ نے ان کے اس گہرے اور بڑے زخم پر لعاب دہن لگا دیا جس سے وہ مندمل ہو گیا۔ ان معجزات کا ظہور و صدور جو عمرہ قضا میں ہوئے۔ واقدی اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا کے سلسلے میں بطن یا جج تک پہنچے تھے کہ کچھ قریشی آئے اور انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا ہر چھوٹا اور بڑا سوچنے کا ایک ہی انداز نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح لگا کر اپنی قوم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شرط کر چکے ہیں کہ مسافرت میں عام اور جس قدر اصلاح عرب رکھتے ہیں اتنا ہی آپ اپنے ہمراہ لائیں گے اور تلواریں میانوں میں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب ٹھیک ہے، ہم معاہدہ یا قول و قرار کے خلاف نہیں کرتے، لہٰذا تم لوگ بدگمانی نہ کرو، ہم حرم مکہ میں اسلحہ لگا کر داخل نہ ہوں گے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب عمرہ شرطیہ کے لیے جب مکہ میں داخل ہوئے تو مشرکوں نے کہا مکہ چھوڑ کر مدینے میں آباد ہو جانے والے صابیوں کو یثرب کی آب و ہوا اور بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں، یعنی سینہ تان کر دوڑتے ہوئے چلیں تاکہ مشرکین تمہاری توانائی کو دیکھیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے آج بھی طواف میں جو رمل کیا جاتا ہے وہ اسی ارشاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے جو آج سے 1400 برس پہلے کیا گیا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غالب اللیثی کو بنی ملوح پر طاقت کے لیے بھیجنا۔ ابن سعد نے جندب بن مکیت جہنی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غالب بن عبداللہ لیثی کو ایک مجاہدین کی جماعت پر سربراہ بنا کر بنو ملوح پر طاقت کے لیے قدیہ بھیجا۔ راوی حدیث جندب رضی اللہ عنہ کا جماعت مجاہدین میں شمول تھا۔ ہم نے علی الصبح پہنچ کر چھاپا مارا اور ان کے تمام جانوروں کو ہانک لائے۔ انہوں نے بڑی تیزی سے خطرہ اور نقصان کا ڈھنڈورا پیٹا اور بہت جلد پورے قبیلے کو تعاقب اور مقابلے کے لیے ہمارے پیچھے لگا دیا۔ ہماری تعداد بہت مختصر اور محدود تھی اور ان سے اس حالت میں ہمارے لیے لڑنے کا کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہوتا۔ وہ ہمارا تعاقب کرتے ہوئے نزدیک پہنچ گئے اور صرف ایک چھوٹی وادی ہمارے اور ان کے درمیان حائل رہ گئی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ بہرحال اب ہمیں تلواریں سونت لینی چاہیے۔ ہم یہ سوچ ہی رہے تھے اور ہم نے پھر نظر کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وادی بہت تیزی کے ساتھ پانی سے بھر رہی ہے۔ ہم نے باہم ایک دوسرے کو بتایا اور پھر ہم اس کرشمہ خداوندی کو آیات قدرت الہی سے ایک آیت سمجھ کر دیکھتے رہے اور دیکھتے دیکھتے وادی ایک سیل رواں بن گئی۔ آل ملوح کے لوگ ہم سے زیادہ اس کو حیرت و استعجاب سے منہ کھولے دیکھ رہے تھے۔ قرفہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اقدام و اہتمام۔ ابو نعیم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ بنی فرارہ کی ایک عورت تھی جس کا نام قرفہ تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کا 30 افراد پر مشتمل لشکر تیار کیا تاکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر مامور کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے دعا کی اے خدا اس کو اس کی اولاد پر رلا دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو چند جانے والوں یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان سے نمٹنے کے لیے بھیجا، بس انہوں نے جا کر قرفہ اور اس کے بیٹوں اور پوتوں کو قتل کر دیا۔ لشکر اسلام سے 12 مجاہدین کی شہادت اور ان کا جنت الفردوس میں داخل ہونا۔ امام احمد بیہقی نے بسند صحیح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا کہ جنت میں داخل ہوئی ہوں، پھر میں نے وہاں کچھ آوازوں کی جانب دیکھا تو مجھ کو فلاں اور فلاں اشخاص نظر آئے جن کو شاید اسی وقت لایا گیا تھا۔ کیا وہ 12 اصحاب تھے؟ چند روز قبل ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی ایک جماعت کو ایک مہم پر روانہ فرمایا۔
یہ آمد انہی شہداء فی سبیل اللہ کی تھی۔ اس عورت نے بیان کیا ان کے جسموں پر شکستہ اور بوسیدہ پھٹے اور پرانے کپڑے تھے، جس سے اندازہ کر لیجئے کہ وہ تہی دست اور غریب تھے۔ ان کے جسم تازہ تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ پھر حکم ہوا ان فداکاران اسلام کو نہر بیدخ لے جاؤ، تو انہیں وہاں لے جا کر غسل دیا گیا اور ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی مانند چمک رہے تھے۔ اس کے بعد تخت طلائی پر انہیں بٹھایا گیا۔ جنت کی طلائی کرسیاں اور طلائی تشتوں پر میں پھل رکھے گئے اور میں نے بھی ان کے ساتھ میوے کھائے۔ انہی دنوں پیامی آیا اور اس نے 12 مسلمانوں کی شہادت اور سریہ کی کامیابی اور فتح کی اطلاع دی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سریہ عہد رسالت کا وہ اسلامی لشکر جس کی تیاری، ترتیب اور تنظیم وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر مہم پر روانہ کر دیا ہو اور بنفس نفیس شرکت نہ فرمائی ہو۔ فتح کی خوشخبری لانے والے نے نام بنام ان 12 شہداء کا ذکر کیا اور گنا، جن کو اس عورت نے گنایا اور بتایا تھا۔ جب اس عورت نے اس شخص کے سامنے اپنا خواب بیان کیا تو اس نے اس کی تصدیق کی کہ شہداء یہی حضرات تھے۔ موتا ایک گاؤں کا نام ہے جو شہر بلقا کا ایک حصہ ہے اور بلقا شام میں واقع ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سریہ موتا کے موقع پر ظاہر ہونے والے معجزات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ موتا کے لیے پہلا امیر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بتایا اور فرمایا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو دوسرے امیر لشکر جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب ہوں، اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو تیسرے امیر ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ہوں۔ واقدی نے کہا کہ مجھ سے ربیعہ بن عثمان نے عمر بن الحکم سے انہوں نے اپنے والد سے حدیث بیان کی کہ نعمان بن راحتی یہودی آیا اور وہ لوگوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ لشکر کے امیر ہیں، اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب امیر ہوں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ امیر ہوں، اور اگر عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس شخص کو پسند کریں اپنا امیر لشکر بنا لیں۔ نعمان یہودی نے یہ سن کر کہا، اے ابو القاسم، اگر واقعی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں تو جن جن اشخاص کا نام آپ نے لیا ہے وہ ضرور شہید ہوں گے، کیونکہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے جن کو ایسے مارکے پیش آئے اور اس میں انہوں نے یکے بعد دیگرے امیر مقرر کیے تو وہ تقرر شدہ امیر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد وہ یہودی حضرت زید رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوا اور کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوی نبوت میں سچے ہیں تو تم ہرگز زندہ نہ آ سکو گے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ مندرجہ بالا حدیث کو بیہقی اور ابو نعیم نے بھی نقل کیا ہے۔ یہاں مترجم نے طویل حاشیے میں لکھا ہے کہ بیہقی اور ابو نعیم سے مروی حدیث کا مضمون تو یہی ہے، لیکن الفاظ مختلف ہیں۔ تمام سرایا میں سریہ موتا بہت ہی اہم اور مشہور سریہ ہے، کیونکہ اس سریہ میں صعوبت، شدت اور سخت ترین جدال و قتال ہوا۔ اس سریہ کا وقوع کا باعث یہ ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے بادشاہ کے نام پر اسلام کی دعوت کا مکتوب تیار کرایا اور حضرت حارث بن عمیر ازدی کو دیا کہ وہ یہ مکتوب بادشاہ بصرہ کو پہنچا دے۔
حضرت حارث ارشاد نبوی کی تعمیل میں مکتوب لے کر روانہ ہوئے۔ جب مقام موتا پر پہنچے تو شرجیل بن عمر غسانی نے، جو قیصر روم کے عمرا میں سے تھا، ان کا راستہ روکا اور دریافت کیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا شام جا رہا ہوں، تاکہ رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ بادشاہ شام کو پہنچا دوں۔ شرجیل نے کہا کہ اچھا تو تم محمدی قاصد ہو؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اس میں کیا شک ہے؟ یہ سن کر شرجیل نے یکبارگی حضرت حارث پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اس سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قاصد کو قتل نہیں کیا گیا، اور نہ کسی بادشاہ کا یہ دستور تھا، یعنی قاصدوں کا قتل آداب سفارت کے خلاف تھا۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شاق گزری، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا دشمنوں کی سرکوبی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ موضع جرف میں تقریباً 30,000 صحابہ رضوان اللہ اجمعین جمع ہو گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور صحابہ کرام سے خطاب فرمایا کہ میں زید بن حارثہ کو تمہارا امیر مقرر کرتا ہوں، اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب امیر بنے، اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر بنائے جائیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں امیر بنا لیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید علم تیار کر کے حضرت زید بن حارثہ کو مرحمت فرمایا اور شمبت الوداع تک ان کے ساتھ مشاعیت فرمائی۔ جب یہ لوگ آگے روانہ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائی اور مناجات کی کہ حق تعالی تمہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے اور سالم و غانم واپس لائے۔ چنانچہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے اور صفیں سیدھی ہو گئیں تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ علم لہراتے میدان کارزار میں تشریف لائے اور خوب ہی داد شجاعت دی، یہاں تک کہ تیروں سے مجروح ہو کر شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حسب ارشاد نبوی علم سنبھال لیا، گھوڑے سے اتر پڑے اور لڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ داہنا ہاتھ کٹ گیا۔ اس وقت علم بائیں ہاتھ میں لے لیا اور بدستور جنگ کرتے رہے، پھر بایاں ہاتھ بھی کٹ کر گر گیا تو علم کو دونوں بازوؤں میں دبا لیا۔ اسی اثنا میں کسی دشمن دین نے ان کے سر پر تلوار کا بھرپور ہاتھ مارا اور وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آ رہے۔ بخاری میں مروی ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے جسم پر 90 سے زیادہ تیروں کے زخم تھے۔ آپ کے شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے علم لے لیا اور رجز پڑھتے ہوئے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد مسلمان کسی کو اپنا امیر منتخب کر لیں۔ اسی وقت حضرت ثابت بن اخرم انصاری نے سبقت کی اور علم سنبھال لیا، اور پھر سب مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر منتخب کر لیا۔ اولاً تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قدر پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حضرت قطقہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو جوش دلایا اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پوری شدت کے ساتھ حملہ کیا اور مشرکوں کی ایک بڑی جماعت کو تہہ تیغ کر ڈالا۔ اس روز حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں۔ جب شام ہو گئی تو دونوں لشکر اپنے اپنے مقام کو پلٹ آئے۔ دوسرے دن پھر کارزار گرم ہوا اور جنگ موتا کا مارکا حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے سر ہوا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خالد کو سیف اللہ کا خطاب ملا۔
سریہ موتا میں شہادت پانے والے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نام بنام ان کی شہادت کا ذکر فرماتے جاتے تھے اور چشم ہائے مبارک اشک بار تھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کرا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد نے علم لے لیا اور انہی کے ہاتھ پر فتح ہوگی۔ اسی دن سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا لقب سیف اللہ ہو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ واقدی اور بحقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں سریہ موتا میں موجود تھا، میں نے وہاں مخالفین اسلام کے کیمپ میں وہ ساز و سامان، اسلحہ، گھوڑوں کی حد نگاہ تک طویلے، سونا اور دیبا و حریر کے کپڑے اور لباس دیکھا کہ میری آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئیں۔ میری حالت دیکھ کر ثابت بن اکرم رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تمہیں یہ کیا ہوا کہ مخالفین اسلام کی اس کثرت و شان اور ساز و سامان کو دیکھ کر حیرت زدہ اور مبہوت ہو رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں بھائی ثابت رضی اللہ عنہ، واقعہ تو یہی ہے کہ ان کی اس اعلیٰ افراط سامان سے میں کچھ ضرور متاثر ہوا ہوں۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ بن احزم انصاری نے کہا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تم غزوہ بدر میں موجود نہ تھے، اگر موجود ہوتے تو دیکھتے کہ حق تعالی نے قلت تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود کس طرح مدد فرمائی اور اسلامی لشکر کو نصرت عطا فرمائی۔ انشاءاللہ اب بھی نصرت و تائید خداوندی ہمارے شریک حال ہوگی اور ہم کامیاب رہیں گے۔ بحقی اور ابو نعیم نے بروایت موسیٰ بن عقبہ ابن شہاب سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بیان کیا کہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے سے حضرت جعفر فرشتوں کی معیت میں فرشتوں کی مخصوص پرواز کے مطابق اڑتے ہوئے گزرے اور ان کے دو بازو بھی میں نے دیکھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ حضرت یعلا بن منیح رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجاہدین موتا کی خبریں لے کر حاضر ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنی خدمت یا فرض منصبی کی بجا آوری کے طور پر وہاں کے حالات بتانا چاہو تو بتا سکتے ہو، ورنہ میں باخبر ہوں۔ اور یالا میں تم کو تمام حالات مفصل طور پر جزیات کی صراحت کے ساتھ بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ ہی کی زبان مبارک سے سننا پسند کروں گا۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان سے حالات و کوائف کی تصویر سی پیش کر دی۔ حضرت یعلا رضی اللہ عنہ نے کہا، اے رسول عربی، فداک امی و ابی، میدان جنگ کے یہ مربوط مکمل اور تفصیلی حالات جس صحت کے ساتھ آپ نے بیان فرمائے، میں یقین کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ بلقا کی جنگ کا کوئی مبصر اس طرح نقل واقعات پر قدرت نہ رکھ سکے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میرے سامنے سے زمین کے تمام حجابات اٹھا دیے تھے اور میں بحیثیت مجموعی پورے لشکر مجاہدین کو اور انفرادی طور پر ان میں سے ہر فرد کو دیکھتا رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اور علم حضرت زید رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تو وہ تینوں بزرگ شہید ہو گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبریں آنے سے پہلے مسلمانوں کے تمام حالات بیان فرما دیے۔ چنانچہ مارکائے کارزار میں جس وقت حق و باطل نبرد آزما ہوئے تو سینکڑوں میل دور دراز موتا کے میدانی مقابلے کا حل بیان کرتے ہوئے مجلس نبوی میں حاضر صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا،
حضرت زید رضی اللہ عنہ علم اسلام لے کر بڑھے اور اب وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ علم لے کر بڑھے اور اب وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے علم سنبھالا، اب وہ بڑھ رہے ہیں، اب وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر فرمایا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بغیر امیر بنائے علم کو ہاتھ میں لے لیا ہے، اور پھر اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ غیب بین والے نے فرمایا اللہ تعالی خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ بیہقی نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا کے لیے سریہ کو روانہ فرماتے وقت سربراہی کی تعیین کرتے وقت حکم دیا کہ اے شرکائے لشکر حق، تم پر زید بن حارثہ امیر ہیں، وہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب ہیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ امیر ہیں۔ لشکر الہی مدینۃ الاسلام سے روانہ ہو گیا اور نوع انسانی کے سب سے بڑے محسن اور مصلح اعظم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نتائج و حالات معلوم کرنے کے لیے منتظر رہے۔ پھر ایک روز وہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا الصلاۃ جامعہ کی آبادی میں گشت لگا کر منادی کر دو۔ چنانچہ فلفور جانثار اٹھ کھڑے ہوئے اور شاہ دو عالم کی دعوت پر مسجد نبوی میں دیکھتے ہی دیکھتے اصحاب رضی اللہ عنہم کا کثیر اجتماع ہو گیا۔ حمد و صلات کے بعد بموجب طریق سنت اما بعد کہا اور پھر ارشاد ہوا میں تم کو روانہ شدہ لشکر کی خبر دیتا ہوں۔ دشمن کی ٹڈی دل فوجوں سے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جواں مردی سے مقابلہ کیا حتیٰ کہ جان دے دی۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے علم لیا اور لشکر غنیم پر پے در پے شدید حملے کیے، ہمت و استقلال اور ثبات و عزیمت کی انتہائی حدوں کو چھو لیا اور جان دے دی۔ اس کے بعد ہمارے تیسرے سالار حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی شوکت کا علم بطور امانت اپنے مضبوط ارادے سے مضبوط ہاتھوں میں مضبوط گرفت سے پکڑا۔ چاروں طرف سے زور ڈالنے والوں کا زور چاروں طرف پر زور حملے کر کے توڑ دیا۔ غنیم کی سپاہ کو آج پہلی بار معلوم ہوا کہ انسان اس ارادے، اس دل گردے اور اس زور کے بھی ہوتے ہیں۔ عبداللہ لڑاتے رہے کاٹتے رہے اور بالآخر انہوں نے بھی جان دے دی۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے علم لے لیا اور وہ جوش و عزیمت کے غلبے کی وجہ سے بلا انتظار از خود امیر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، خالد تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو اس کی مدد کر۔ یہ ساعت تھی کہ جب سے خالد کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وصفی نام بطور لقب کے ملت اسلامیہ استعمال کرنے لگی، اور وہ قیام و بقائے عالم تک حضرت خالد رضی اللہ عنہ سیف اللہ ہو گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ واقعی کا بیان ہے جب دشمن نے موتا میں مسلمانوں پر حملہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور سرزمین شام کے درمیان کے جمیع حجابات دور کر دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں میدان کارزار کو اس طرح ملاحظہ فرما رہے تھے جیسے آپ وہاں موجود ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابن اسحاق، ابن سعد، بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت اسماء بنت عمیس سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور کہا جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک کو ان کے جسموں کے قریب کر دیا جیسے ان کے پاس سے خوشبو لے رہے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں
آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ نصیب دشمنہ کس وجہ سے گریہ کنا ہیں؟ کیا آپ کے پاس حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی کوئی خبر آئی ہے؟ ارشاد فرمایا، میرے بھائی جعفر آج شہید ہو گئے۔ واقدی، بیہقی اور ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا، مجھے یاد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے پاس تشریف لائے اور میرے والد کی شہادت کی خبر انہیں دی اور فرمایا، اے اسما، کیا تمہیں خوشخبری سناؤں؟ اللہ تعالیٰ نے جعفر کو 2 بازو عطا فرما دیے ہیں اور اب وہ جنت میں پرواز فرما رہے ہیں۔ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ صاحبہ کے پاس جب تشریف لائے تو میں اپنے بھائی سے بکری خرید رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے دعا کی کہ اے خدا، عبداللہ کی تجارت میں برکت عطا فرما، تو میں جو کچھ خریدتا یا بیچتا، اللہ تعالی نے اس میں میرے لیے خزانہ غیب سے برکت عطا فرماتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابن جعفر رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے تو کہتے، السلام علیکہ یا ابن ذی الجناحین۔ حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ جعفر رضی اللہ عنہ جنت میں فرشتوں کے جلو میں لیے اڑ رہے ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھا، وہ جنت الفردوس کے ایک اعلیٰ مقام میں تکیہ لگائے تخت نشین تھے۔